کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ جو سب سے پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فکر۔ کوئی قوم پہلے تباہ نہیں ہوتی، پہلے اس کی فکر تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کی سوچ تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کے افکار و نظریات کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچتی ہے۔ دنیا اس وقت پوری کوشش میں لگی ہے کہ افکار و نظریات پر حملہ کیا جائے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت ایک فکری یلغار ہے جس کے شکار اس وقت دنیا کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک کے لوگ اس کے شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یوں ہی معاشرے کے اندر کوئی برائیاں جنم نہیں لیتی، یوں ہی معاشرے کے اندر کسی کے قدم نہیں پھسل جاتے، یوں ہی کوئی سیدھے راستے کا مسافر ٹیڑھے راستے پر چلنے نہیں لگ جاتا، یوں ہی دوپٹے نہیں اتر جاتے، یوں ہی جہالت کی وادیوں میں انسان نہیں چلا جاتا، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت انسانوں کو اس طرف ڈھکیلا جاتا ہے جس طرف جانے کے بعد تباہی اس کا مقدر بن جائے اور اس تباہ شدہ انسان کی لاش کے اوپر اپنے محل کو تعمیر کرنے کی آرزو تک مکمل ہو سکے۔ بیٹا بیٹھ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن جن جگہوں سے انسان کی سوچ بنتی ہے، اگر ان ساری جگہوں کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ان ساری جگہوں کی پوسٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایسا شخص ہی بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا جو ایسی فکر آپ کے ذہن کے اندر منتقل کرتا ہوا دکھائی دے گا جس کی بنیاد پر آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، اکنامی کے سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیجئے، کالج اور یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، اسپورٹس میں دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایسے افراد ملتے نظر آئیں گے جن کے قریب ہونے کے بعد آپ کی فکر، آپ کی سوچ ایسی بنتی چلی جائے گی کہ آپ اپنے مذہب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیں گے، اور سب سے بڑی پریشانی جو ہوگی وہ یہ ہے، جو کہ ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، کہ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرمندگی اور ہچکچاہٹ محسوس کرنا۔ آپ اگر دیکھیں اس وقت کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچوں کی پوزیشن، تو جو لوگ کالج اور یونیورسٹی پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی وہ اپنے آپ کے سلسلے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے، کس گھرانے میں پیدا ہو گئے، کس مذہب میں پیدا ہو گئے۔ اور دیکھیے، دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ آزادی سے عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، دنیا کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے بھی ہیں، اور ہمارے لیے یہ قانون، یہ نہ کرو، نگاہ نہ اٹھاؤ، یہ عیاشی مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، پتہ نہیں کس دنیا کے اندر ہم کو جینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، سائنس بھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، ترقی بھی ان کے پاس، یہ سب کچھ کریں، اور ہمیں ایک ایسے دائرے میں لایا جا رہا ہے جہاں پر ہر چیز کے سلسلے میں سختی ہے، قانون ہے، پابندی ہے۔ نتیجتاً وہ بچہ جو کالج کی دہلیز پر جانے سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، مشائخ سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، کالج اور یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد اکثر کا رابطہ علماء اور مشائخ سے ٹوٹ جاتا ہے، دین سے کمزور ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر کے وہی شخص دین پر اعتراض بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ مولانا آج کے دور میں جس جملے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو آپ اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سرمایہ داروں سے سنیں گے۔ وہ دو جملے بڑے پاورفل ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں، اگر کسی سے کہا جائے آپ شادی میں ناچ گانا باجا نہ رکھو، ارے مولانا کیا بات کرتے ہو، آج کے دور کے اندر تو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا بس اتنا ہی کافی ہے، یہ ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ یعنی اسلام سمٹ کر صرف 5 وقت کی نماز میں آ گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا مسلمان اگر اس سے کہا جائے یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، ذبیحے کے حوالے سے محتاط رہو، کچھ بھی نہیں، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ یعنی اسلام اب مسلمانوں کی زندگی سے اس طریقے سے رخصت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان خود اپنے مذہب کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے،
اور اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ لوں 5 وقت کی بس اتنا کافی ہے، اور اسی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے جو چاہوں کھا لوں بس اتنا کافی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ فکر بنائی گئی، یہ سوچ بنائی گئی، اس راستے پر لگا دیا گیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہو چکا، لیکن جن گھرانوں کے اندر اسلام موجود ہے، جن گھرانوں میں سنیت موجود ہے، جن گھرانوں کے اندر بزرگوں کا آنا جانا موجود ہے، وہ صرف یہ 2 باتوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو پریکٹس میں لانے کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ کم رہ گئے، برائے نام رہ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کیسے بدلی جاتی ہے، سوچ کیسے بدلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کلچرل پروگرام کے ذریعے، معاشرے کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کے ذریعے وہاں بلایا جاتا ہے، سوچ بدلی جاتی ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ایک شادی ہوئی جو بڑی دھوم دھام سے ایک بڑے بزنس مین نے اپنے بیٹے کی شادی کی، 1 مہینے تک کم و بیش اس کے پروگرامز چلتے رہے، کلچر بدل گیا۔ اب اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ بھی شادی کو وہی رنگ دینا چاہتے ہیں اور اسی انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی پروگرام کر رہا ہے جو میرا بیچ پر اور کوئی کر رہا ہے قطر میں جا کر، اور اس طریقے سے شادیوں کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے اس روایت کو جس کو ایجاد کیا گیا اسے اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہی ہے۔ میں بہت دور تک جانے کی کوشش نہیں کروں گا، موجودہ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا ٹھنڈے دماغ سے، آپ بھی آج رات کو بستر پر سوتے وقت اسلام کے بارے میں آپ کی فکر کیا ہے کہ اسلام پر کس طریقے سے عمل کیا جائے، اسلام ہماری زندگی میں کتنا ہو، ہم اسلام کو کتنا فالو کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے گا تو آپ کو کہیں یہ بات نظر آئے گی۔ بیوی کہتی ہے یہ خرافات ہونا چاہیے، بچہ کہتا ہے شادی میں یہ چیز ہونی چاہیے، نتیجتاً آپ اپنے آپ کو بے بس پائیں گے، اور مجبور ہونے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ سارے کام کرتے نظر آئیں گے جس کام کے خلاف اسلام نے اپنا پیغام دیا ہے، اور جسے روکنے کے لیے اور جسے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس وقت فکری یلغار ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے۔ کل تک جو مسلمان اسلام کے سلسلے میں کہنے سے پہلے ڈرتا تھا لفظ ایسا کوئی نہ نکل جائے کہ میں دائرہ اسلام سے نکل جاؤں، آج وہی مسلمان اسلام کے بہت سارے اصول پر اعتراض کرتا بھی نظر آتا ہے، کرٹیسائز کرتا بھی نظر آتا ہے، مذاق اڑاتا بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو گراتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ ساری سچویشن دنیا میں بن رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے پوری توانائی خرچ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس سوچ کا مقابلہ، بدلتے ہوئی سوچ کا مقابلہ کر سکیں یا ان وسائل کا استعمال کر سکیں، لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اگر ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی اٹھنے والا فتنہ ہوگا، ہر فتنے کا حل اور جواب اللہ اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے اندر ہم ہر فتنے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر فتنے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ بات کون سی اور تقریر کے لیے آیت کا انتخاب کون سی آیت کا کیا گیا، چونکہ مجھے حافظ سکندر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تھوڑی سی علم پر گفتگو کروں، تو میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے بتاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیے انسان کے پاس علم آ جاتا ہے مزاج بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے انداز زندگی بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے سوچ بدل جاتی ہے۔ میرا پروردگار اس بندے کو ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، اے اپنے علم پر ناز کرنے والے، میں تجھے تیری حیثیت بتا دوں تاکہ جب کبھی تو علم کی وجہ سے تکبر کے راستے پر جانے لگ جائے تو میرا یہ فرمان تیرے پیش نظر رہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے قرآن نے کس طریقے سے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ جس نے تمہاری ماں کے بطن سے تم کو نکالا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا۔ کس کنڈیشن میں نکالا، کس کیفیت میں نکالا، کس حالت میں نکالا؟ تو اس وقت کی تمہاری کیفیت کو قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت
تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا. ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھا. ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے سورس آف ایجوکیشن بتا دیا کہ اب تم کو میں نے 3 چیزیں عطا فرمائی. لا تعلمون شیئا کہہ کر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ عز و جل نے تم کو سماعت بھی عطا فرمائی, بصارت بھی عطا فرمائی اور دل بھی عطا فرمایا, لیکن بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اللہ اکبر. ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے, ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, تو حصول علم کے لیے اللہ نے 3 ذرائع بتا دیے. کان کے ذریعے یعنی سماعت کے ذریعے, بصارت کے ذریعے اور دل کے ذریعے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے فضل سے وہ ساری چیزیں سکھا دی جو مصطفیٰ جان رحمت نہیں جانتے تھے, لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سماعت ہی کا تعلق وہاں پر نظر آتا ہے. اقرا, حضور نے سنا. اقرا سنا حضور نے. کس سے سنا؟ حضرت جبریل امین ہی سے تو سنا. پتا چلا علم کی ابتدا ہوتی ہے سماعت سے, سماعت کے بعد زبان بھی چلتی ہے, سماعت کے بعد ہاتھ بھی چلتے ہیں, سماعت کے بعد قدم بھی چلتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں یا اللہ, تو نے سماعت کو مقدم رکھا, سننے کو پہلے رکھا. پہلے کیا سنا جائے, کون سا علم پہلے؟ ذرا میرے مولا یہ تو بتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے والے بچے کو سب سے پہلے علم کون سا دینا چاہیے؟ تو اللہ اکبر, میری عقل دنگ رہ جاتی ہے نظام اسلام پر, مصطفیٰ پیارے کی سنت پر میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. جاہل کا بیٹا ہو, جاہل مسلمان ہو, اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو, شرابی مسلمان ہے, اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا, ڈاکو مسلمان ہے, اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا, عالم مسلمان ہے, اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا, جاہل مسلمان ہے, اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہہ دے. اللہ اللہ, یہ کان میں اذان کی آواز پہنچانے کی بات پہلے آ رہی ہے. گویا میرا مولا فرما رہا ہے میں نے سماعت کو مقدم اس لیے رکھا کہ سب سے پہلے جو علم تیرے کانوں کے اندر پہنچے وہ یہی پہنچے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ علم سب سے پہلے. اللہ اکبر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے. کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو, فکر سب سے پہلے اذان کی ہوتی ہے. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک انسان کی زندگی کو اگر بیلنس کے اندر رکھنا ہے اور ایک انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنی ہے تو پہلے اے بی سی ڈی نہیں, پہلے اللہ اکبر سکھاؤ. یہ سکھاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر یہ تصور اس کے دل و دماغ کے اندر بس گیا, یہ اللہ عز و جل کے حوالے سے اس کا عقیدہ بن گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تو مصیبت آئے گی تو کہے گا اے مصیبت تو بڑی نہیں, میرا رب بڑا ہے. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, زندگی کے ہر موڑ پر انسان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا, پریشانی کا شکار نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے کان میں جس اللہ کی کبریائی کی آواز اور بات پہنچا دی گئی ہے وہ اللہ محتاج نہیں, وہ مالک ہے, وہ قادر ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر گمراہ. اس لیے کہ جو جانتا ہو کہ اللہ شکم مادر کے اندر روزی دینے والا ہے, جو بندہ جانتا ہے کہ جہاں سے پکاروں اللہ میری پکار سننے والا ہے, وہ مصیبت میں مایوس نہیں ہوتا, حالات میں مایوس نہیں ہوتا, تکالیف میں مایوس نہیں ہوتا, بلکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب بڑی شان والا ہے, میرا پالنہار حقیقی قادر مطلق ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بندہ مصیبتوں کے اندر پھر ادھر ادھر بھاگتا نظر نہیں آتا, جادو ٹونے کے لیے جاتا نظر نہیں آتا, حرام کاروبار کی طرف جاتا نظر نہیں آتا. اس کا یقین ہوتا ہے کہ جس اللہ کی کبریائی کی آواز میرے کانوں میں پہنچا دی گئی وہی رب فرماتا ہے بندے تو غم نہ کر, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, رزق کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میں نے لے لیا ہے, میں زمین پر جینگنے والوں کو رزق عطا کروں گا. اور جب اس نے لے لیا ہے ذمہ تو پھر اپنے علم کی بات کرتا ہے, بندہ تیرا علم کتنا, تیرا ہنر کتنا, ارے تو تیرے بیٹے کو رزق نہیں پہنچا سکتا, تیرا بیٹا کہیں اور ہو, یہاں رہ کر تو کھلا نہیں سکتا, تو پلا نہیں سکتا, تو جان نہیں سکتا, لیکن میں وہ رزق دینے والا ہوں. یعلم مستقرہا ومستودعہا, میری مخلوق کون سی جگہ پر رہ رہی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں, اور کہاں رہ رہی ہے وہ بھی جانتا ہوں, اور ہر جگہ رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہ اس کا علم ہے. سمندر کے اندر مچھلی کو روزی کون پہنچا رہا ہے, بل میں چونٹیوں کو روزی کون پہنچا رہا ہے,
जंगलों बयाबान के अंदर रहने वाले जानवरों को रोजी कौन पहुंचा रहा है? इसलिए कि हमारा रब बड़ी शान वाला है। उसके इल्म में है कि कौन कहां है और किसको कितने रिस्क की जरूरत है, उसे वहां तक रिस्क वो पहुंचा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारी खराबियों की जड़ ये है कि बंदा अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने रब के हवाले से कोई वाकिफियत नहीं है। अल्लाह अकबर। और जब सबसे रब के हवाले से वाकिफियत हो जाए, उसकी शान के हवाले से वाकिफियत हो जाए और इल्म उसके पास अपनी बिसात भर आ जाए, तो उसका यकीन अपने रब पर पुख्ता हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप देखिए अभी 2 दिन पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का यौम विसाल गुजरा। आप जरा सोचो तो सही, गार के अंदर मौजूद हैं, रसूल आजम के साथ मौजूद हैं, और अल्लाह अकबर, दुश्मनों की नजर, दुश्मनों के पैर पर नजर सिद्दीक अकबर की पड़ जाती है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बिरादर हुजूर मोईन मिल्लत हुजूर सैयदी हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, सूफी बासफ़ा तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत के रुख़ ज़ैबा की ज़ियारत करें। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गार है, गार का दरवाजा भी बंद, मकड़ी के जाले के जरिए, कोई अंदर से दूसरा रास्ता नहीं, दुश्मन गार के दहाने पर हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार को क्या फरमाया, क्या फरमाया? इसलिए कि हुजूर से ज्यादा अल्लाह की मारिफत किसी और को नसीब नहीं है। सरकार अपने रब की ताकत के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। ऐसी सिचुएशन कि जिस सिचुएशन के अंदर कोई रास्ता बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन इत्मीनान का आलम यह है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर से फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो आपने बारहा सुना, जब भी सिद्दीक अकबर की हयात तैयबा पर गुफ्तगू की जाती है आप इसे जरूर समाअत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या सिद्दीक का खुदा कोई और है, मुस्तफ़ा का खुदा कोई और है और हमारा खुदा कोई और है? नहीं, वही उनका भी अल्लाह है, हमारा भी अल्लाह है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो इस यकीन के साथ इसलिए कह रहे थे कि अपने रब के बारे में जानते थे। हम तो अंगूठी के नगीनों के बारे में जानते हैं, फिरोजा पहनोगे तो माल बढ़ेगा, ये पहनोगे तो ये बढ़ेगा, ये धागा पहनोगे तो ये चलेगा। हम ये जानते हैं, अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने रब के हवाले से कोई वाकिफियत नहीं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बारे में वाकिफियत सही तौर पर, उसकी कुदरत और इल्म के बारे में न होने की वजह से इंसान के कदम फिसल रहे हैं, इंसान दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है। आज ये मैं आपको बताऊं, एक तरफ फौज है, पीछे की तरफ फौज है, सामने की तरफ दरिया है, और कुरान कहता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम ने कहा, इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए। अब आगे दरिया, पीछे फौज, अब तो बचने के कोई इम्कानात नहीं, दरिया में गए तो डूब जाएंगे, खड़े रहे तो फौज मार डालेगी, अब क्या करें? लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता, बचने का कोई सामान नजर नहीं आता, लेकिन कादिर मुतलक रब्बे कदीर की कुदरत पर हजरत मूसा का यकीन जवाब देता है, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, अन करीब वो रास्ता अता फरमाएगा। मैं हैरान हूं या अल्लाह, ऐसा यकीन कि ऐसी सिचुएशन में कि जाहिर तो ये बता रहा है कि बचने के कोई इम्कानात नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये यकीन कैसे है कि अल्लाह रास्ता अता फरमाएगा? तो जवाब मिलेगा, वो अल्लाह की ताकत के बारे में जानते थे, वो अल्लाह की कुदरत के बारे में जानते थे, वो जानते थे अन्नल्लाह अहात, अन्नल्लाह कद अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को घेरे हुए है, हर चीज का खालिक वो है, वो जमीन को हुक्म दे दे तो रास्ता दे दे। और हुआ यही कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दरिया में आसा मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुजर गई, लेकिन उसी रास्ते पर जब फिरौन ने कदम रखा तो डूब गया। मैं हैरान हूं या अल्लाह, माजरा क्या है? रास्ता एक ही है, एक निकल जाता है, एक डूब जाता है, वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा, वजह सबसे बड़ी ये है कि फिरौन को रास्ते पर भरोसा था, मूसा को खुदा पर भरोसा था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मायूसी के
दलदल से निकलो, अपने रब की शान पढ़ो, अपने रब की अजमतों को पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले तुमने यूं ही सर जमीन पर नहीं रख दिया, उस खुदा की बारगाह में सर तुमने झुकाया है जो खुदा मोहताज नहीं, जो खुदा मुख्तार है, जो खुदा हय्यो कय्यूम है, जो खुदा मुहीज है, जो खुदा मुमीत है, जो खुदा रज़्ज़ाक है, जो खुदा सत्तार है, जो खुदा जब्बार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, कुरान कहता है वजअल लकुमुस समअ, तुम्हारे लिए हमने कान बनाए। अल्लाह अकबर। पता चला हमें ज़हन मिल रहा है, कान पहले इसलिए बनाए गए कि इससे अल्लाह का जिक्र सुनो, कान पहले इसलिए बनाए गए अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करो। और अगर आप देखें मदारिस के अंदर पढ़ाई जाने वाली किताबों को, तो सबसे पहले बाबु तौहीद मिलेगा, किताबु तौहीद। लेकिन यह चैप्टर बड़ा मुख्तसर है, पूरा पढ़ाया नहीं जाता। नतीजतन खुदा को एक मानने वाले मुसलमान की पोजीशन भी यह है कि डामाडोल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यकीन कमजोर, अपने रब के बारे में यकीन कमजोर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, वसल्लम ने भी जब दावत इस्लाम का काम शुरू किया तो जानते हो पहला इल्म हुजूर ने क्या दिया? इल्मु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए कि जो तुम्हारा पालनहारे हकीकी है, माबूदे बरहक है, जिसने तुमको पैदा किया है वो बड़ी शान वाला है और वो इतना मेहरबान है कि उससे ज्यादा कोई मेहरबान नहीं। मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत के 99 हिस्से में से एक हिस्सा अल्लाह ने मखलूक में रखा है, बाकी तो 100 हिस्से में से एक मखलूक में तकसीम किया, बाकी 99 तो उसने अपने पास रखे हैं। तो आप जरा सोचो, एक माँ अपने बच्चे पर मेहरबान होती है, वो अल्लाह की रहमत के एक हिस्से में का करोड़वां हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस रब ने रहमत के 99 हिस्से अपने पास रखे हों, उसकी रहमत का आलम क्या होगा, उसकी मेहरबानी का आलम क्या होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बच्चों के कान के अंदर अल्लाह की बात पहुंचाओ, अल्लाह की अजमतें पहुंचाओ। ये दिन में सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो कान में अजान दे दी, नहीं, दिन में 5 मरतबा कानों में ये आवाज पहुंचाई जाती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुशी का वक्त हो तो जायद 6 तकबीरों के साथ ईद की नमाज, अल्लाह अकबर। आज खुशी है, खुशी बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है। गम आ गया, इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर। यहां भी ये तकबीरें ज्यादा क्यों? इसलिए कि बंदे का मिजाज बन जाए, कोई इल्म बड़ा नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, पालनहारे हकीकी सबसे बड़ा है, माबूदे बरहक सबसे बड़ा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और उसके बाद जब इंसान इल्म के जेवर से आरास्ता होकर बुलंदो बाला मकाम पर पहुंच जाए, साइंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, तहकीकात के जरिए, रिसर्च के जरिए वो मकाम हासिल कर ले जिस मकाम पर पहुंचने के बाद दुनिया में उसके नाम का गलगला हो और दुनिया के अंदर लोग उसके नाम का एतराफ करते हो, तो जब वहां भी पहुंच जाए तो बचपन में पहुंचने वाली आवाज की अल्लाह सबसे बड़ा है। इल्म की बुलंदी पर पहुंचने के बाद खुद को बड़ा नहीं समझेगा, खुद को बड़ा नहीं समझेगा। जैसा कि मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दरबार लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, हजरत सुलेमान का शागिर्द, हजरत सुलेमान के सहाबी हजरत आसिफ बरखिया जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं पलक के झपकते आपके सामने तख्ते बिल्किस ला करके रख दूंगा, और ला करके उसने रख भी दिया। अल्लाह अकबर। आज का कोई साइंसदान होता तो गले उसके हो जाते, बहुत ज्यादा चर्चा हो जाता, इतना बड़ा साइंसदान, मेरी रिसर्च है, मेरी तहकीक है। लेकिन चूंकि नबी खुदा की शान जानता है, नबी खुदा की अजमतों को जानते हैं, इसलिए जैसे ही ये मामला पेश आया और हजरत आसिफ ने तख्ते बिल्किस को लाकर कदमों में रख दिया, ये मत समझिएगा हाथ का बनाया हुआ छोटा सा तख्त था, टनों वजन का था, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर था, इतने टनों का और कई तालों के दरदर जो है ये तख्त मौजूद था। और इस तख्त को पलक के झपकते हजरत आसिफ ने हजरत सुलेमान के सामने पेश कर दिया। हजरत सुलेमान आज के पढ़े लिखे होते दुनिया के आम इंसानों की तरह तो कह सकते थे ये मेरी रिसर्च है, ये मेरे शागिर्द का कमाल है, लेकिन पहले ही कान में बात पहुंच चुकी थी, कोई बड़ा नहीं, बड़ा मेरा रब है। तो जबान से फौरन निकला, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जितनी भी तबाही मच रही है, बर्बादियां मच रही हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इंसान खुद को बड़ा समझ रहा है, इंसान खुद को ताकतवर समझ रहा है। और कुरान कहता है जरा अपनी हैसियत देख, अपनी कैफियत को देख। तू जब पैदा
ہوا تھا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، تجھے کچھ نہیں جانتا تھا. یہ تو میرے دیے ہوئے کان کا کمال ہے، میری دی ہوئی آنکھ کا کمال ہے، میرے دیے ہوئے دل کا کمال ہے، جس کی بنیاد پر تو یہ ریسرچ بھی کر رہا ہے، یہ تحقیق بھی کر رہا ہے، اور تو یہ بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کان کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے. کان، اللہ اکبر، بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ. ہر چیز سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے، بلکہ قربان جائیے، جہاں پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کے ذکر کی آواز پہنچتی ہے، ویسے ہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تب بھی اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہے کہ میرا مولا مجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. تو مولا فرماتا ہے تو کچھ نہیں مانگے گا نا، تب بھی غم نہ کر. تو اگر چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں تو بس اتنا کر لے، اتنا کر لے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے نا تو خاموشی سے سن. یہ نہیں کہا سن بھی اور بعد میں دعا بھی کر، نہیں، خاموشی سے سن، چپ رہے. جب قرآن پڑھا جائے چپ رہے اور کان لگا کر کے سن. مولا کیا فائدہ ہوگا؟ ارے تو میری بات سنے گا تو محروم تھوڑی رکھوں گا، تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کرتا. آپ اندازہ لگائیے، جب کوئی بندہ قرآن سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اب وہ لوگ جو گانے بھی سن رہے ہیں، غزلیں بھی سن رہے ہیں، برائیاں بھی سن رہے ہیں، اور اس کے بعد رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، تو جس کو سن کر اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا، وہ تو سننے کے لیے تمہاری طبیعت اکتا جاتی ہے. امام صاحب اگر لمبی قرأت کر دیں تو ٹرسٹی کو شکایت جاتی ہے، امام صاحب نے تو تھکا دیا، کوئی دوسرا امام لے کر کے آؤ. جس قوم کو قرآن سننے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہو، اس قوم کو زمین پر اللہ کبھی عزت عطا نہیں کر سکتا، کبھی عزت نہیں مل سکتی. عزت تو اللہ قرآن سننے کا جذبہ رکھنے والوں کو عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسری بات قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. آنکھیں کتنی قیمتی دولت ہے. یہی آنکھ تو ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام تک پوری زندگی عبادت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا. یہ آنکھ ہی کا کرشمہ ہے. اگر کسی نے حالت ایمان میں ظاہری حیات کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے مشرف ہونے کا شرف حاصل کر لیا، مشرف ہوا، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا، اس کے مقام تک کوئی نہ قطب پہنچ سکتا ہے نہ ابدال پہنچ سکتا ہے. یہ آنکھی کا تو کرشمہ ہے، یہ آنکھی کی تو دین ہے نا. کعبے کو دیکھو تو عبادت، قرآن کو دیکھو تو عبادت. ارے حد تو یہ ہے کہ مال نہیں ہے کو تم حج نہیں کر سکتے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک نظر شفقت و محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ایک حج مبرور کا ثواب. یہ آنکھ ہی تو ہے، یہ آنکھ ہی تو ہے. اسی آنکھ سے آپ کعبہ دیکھتے ہو، اسی آنکھ سے گنبد خضرا دیکھتے ہو، اسی آنکھ سے علماء بامل کے چہرے کی زیارت کرتے ہو، اسی آنکھ سے آب زمزم دیکھتے ہو، اور اسی آنکھ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت جن خوش نصیبوں نے حالت ظاہری میں کی، وہ خوش نصیب تھے، انہوں نے ماتھے کی آنکھ صحابی کا مقام پایا. آنکھ تھی لیکن حضرت اویس قرنی حضور کی زیارت نہ کر سکے. وجہ کیا تھی؟ دو باتیں تھی. ایک طرف اپنی خوشی تھی، ایک طرف نبی کی خوشی تھی. اپنی خوشی تو یہ تھی کہ جا کر مدینے حضور کی زیارت کر لوں، حضور کی خوشی یہ تھی کہ بیمار ماں کی خدمت کرو. سرکار کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دیا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے. حضور کی زیارت کو نہ پہنچ سکے تو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف بھجوایا فاروق اعظم سے اور فرمایا یہ اویس کو دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. آپ مجھے بتاؤ، آنکھ تھی حضور کو نہ دیکھے تو صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا. یہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس نے دی ہے آنکھ؟ کس نے دی ہے؟ اور اسی لیے قرآن نے آنکھ کو خاص طور پر مینشن کیا کہ اے ادھر ادھر دیکھنے والوں، مجھے بے خبر نہ جاننا. یہ نہ سمجھنا کہ تم کہاں دیکھ رہے ہو مجھے نہیں معلوم، تم آنکھوں سے کیا کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم. ایسا مت سمجھنا. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے.
وہ جانتا ہے تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں. ایک سوال, بڑی پیاری بات یاد آ گئی. نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہیں ملتا, نماز پڑھ کر کے بھی نماز میں لذت نہیں ملتی. یہی سوال کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا. پوچھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں, نماز میں لذت نہیں ملتی. یاد رکھیں نماز میں بھی لذت ہے, یہ بڑی ذائقے دار چیز ہے, نماز میں بھی لذت ہے. پھر کبھی اس پر انشاءاللہ. مولا علی سے اس نے پوچھا کہ حضور نماز پڑھتا ہوں, نماز میں لذت نہیں ملتی. تو مولا علی نے فرمایا جب کبھی نگاہ بہک جائے تو اللہ نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے. نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے. آج فکر تبدیل کرنے کے لیے کہیں بھی آپ کی نگاہیں محفوظ نہ رہیں, ایسے مناظر آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے گندگی کو آپ دیکھیں, نہ چاہتے ہوئے آپ کے افکار و نظریات کے اندر دیوالیہ پن پیدا ہو جائے, فساد پیدا ہو جائے. یہ ساری چیزیں اگر نگاہ بہت قیمتی, آنکھ قیمتی نہ ہوتی اور ادھر ادھر گھمانے کا نقصان نہ ہوتا تو اتنی بڑی بات اللہ اپنے محبوب سے نہ فرماتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرے محبوب مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, نیچی رکھیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کتنی نیچی تھیں تو امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو. ادھر ادھر نگاہ کرتے ہو, تم سمجھتے ہو یہ نہیں دیکھ رہے, وہ نہیں دیکھ رہے, میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے خبردار, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں. اور اس کی شان تو یہ ہے کہ کہیں بھی جا کر زمین کے کسی حصے میں یا آسمان کے کسی حصے میں بھی جا کر تم اگر کچھ کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں چیزیں موجود ہیں, کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. سب اللہ جانتا ہے, سب اللہ جانتا ہے. آنکھ بہت قیمتی سرمایہ ہے, بہت عظیم سرمایہ ہے. اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. آج کا مسلمان تباہ نہ ہوتا, آج کے مسلمان کی فکری زوال, آج کا مسلمان فکری زوال کا شکار نہ ہوتا اگر آج کا مسلمان اپنی نگاہوں کی سماعت کی حفاظت کرتا. آج فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, زوال کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نگاہ کو آوارہ کر دیا اور جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سننا ہم نے شروع کر دیا. اب تیسری بات آتی ہے دل کی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. دل بہت قیمتی سرمایہ ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی پیاری بات فرمائی. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. آگاہ ہو جاؤ, جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا, اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا. یہ دل ہے. دل ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے, ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں. یہ جسم کا بادشاہ ہے, یہ جسم کا بادشاہ ہے, انبیاء کے سردار کو دینے کے لیے, مدینے کے تاجدار کو دینے کے لیے. اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو کبھی قرار کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور کبھی بے قراری کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے. دل بے قرار ہو تو آدمی قرار کی تلاش میں نکلتا ہے, اور دل اگر مطمئن ہے تو اس کی زندگی اطمینان والی ہوتی ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, اگر دل ہم نے دنیا کو دے دیا تو یہ دنیا کو پانے کے بعد قرار نہیں ملتا. حل من مزید, سب سے زیادہ بے قرار دل اس کا نظر آئے گا جس کے پاس دنیا سب سے زیادہ ہوگی. رات 2 بجے تک حساب کر رہا ہے, چین کی نیند سو نہیں پا رہا ہے, اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے, اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے. یہ دنیا, یہ دل دنیا کو دے چکا. اب دل دنیا کو دینے کے بعد رات و دن بے قراری بے
बेकरारी बेकरारी, लेकिन अगर दिल मुस्तफ़ा जान रहमत को दे दिया, ताजदार कायनात को दे दिया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, तो आप जानते हैं इस दिल को अब बेकरारी नहीं होगी, इस दिल को करार मिल जाएगा। मैं आपको यहां पर समझा दूं, अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं पूरे यकीन के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस किसी ने दिल हुजूर को दे दिया, उसको जिंदगी में भी इत्मीनान और मरने के बाद भी इत्मीनान की दौलत नसीब हो जाती है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली अता करते हैं। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत अपने दिल को यहां नहीं पाते, कहते हैं हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजे के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया। और याद रखें, ये न समझना दिल हमारा है किसी को भी दे दें, नहीं। अब 3 चीजों के तस्करे के बाद मैं एंड की तरफ आता हूं। अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा। तरतीब देखिए, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा, समाअत, बसारत और अफिदा, ये तीनों का दिल का जिक्र हो गया, तीनों का जिक्र हो गया, कान, आंख और दिल। अब अल्लाह से हम पूछते हैं, मेरे मौला क्या इन तीनों के बारे में ही क़यामत में सवाल होगा? तो कुरान कहता है, इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। यानी बता दिया गया, कान के बारे में पूछा जाएगा, आंख के बारे में पूछा जाएगा, दिल के बारे में पूछा जाएगा, क्या किए थे, ये बड़ा सरमाया हमने तुमको दिया था, कहां तुमने खर्च किया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें कि आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं, इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन याद रखो आज बहुत बड़े खतरे के अंदर हम पड़े हुए हैं, बहुत सख्त इम्तिहान के अंदर हम पड़े हुए हैं, बहुत सख्त आजमाइश के अंदर हम गिरफ्तार हैं। आज हम लोग भी पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रहे हैं, साइंस सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया के इल्म में आगे बढ़ो, लेकिन जरा संभल करके बढ़ना। दीन छोड़कर आगे बढ़े तो दहरिए बन जाओगे। दीन मुकद्दम है। हुजूर ने पहले जिस इल्म को हासिल करने के बारे में फरमाया है वो दीन का इल्म है। पहले तुम जानो कि तुम किसके बंदे हो, तुम्हारा खालिक कौन है, तुम पहले जानो कि मुस्तफ़ा जान रहमत का मकाम क्या है, तुम किसके उम्मती हो, तुम ये जानो कि मरने के बाद उठाए जाओगे, तुम ये जानो कि तुम मौत तुम्हें आकर के रहेगी, फरिश्तों पर ईमान रखो। ये सारे इल्म की जरूरत सबसे पहले है। अगर तुम इंग्लिश नहीं जानते और मर गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं जानते मर गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, साइंस नहीं जानते मर गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन अगर तुम पैदा होने के बाद ये न जान सके कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम किसके उम्मती हो, इस न जानने का तुम्हें बहुत बड़ा खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि ये न जानने की बुनियाद पर ईमान जैसी अजीम दौलत नहीं आएगी। एक सहाबी रसूल से एक दूसरे सहाबी ने पूछा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कौन सा इल्म तुम्हें सिखाते? वो सहाबी फरमाते पहले अकीदा सिखाते, फिर कुरान सिखाते। मैं बहुत बड़ा करेक्शन करने जा रहा हूं। हमारे मकातिब के अंदर जो मोहल्लों में पढ़ाए जाते हैं, पहले कुरान सिखाया जाता है, अकीदा नहीं सिखाया। अकीदा मुकद्दम है, पहले अकीदा सिखाओ, साथ में कुरान भी सिखाओ। उसको ये बताओ कि जिसके तुम बंदे हो वो मालिक कितना अजीम है, उसे ये बताओ जिस रसूल के तुम उम्मती हो वो कितनी शान वाले हैं। अकीदा भी सिखाओ और साथ में कुरान भी सिखाओ। अगर अकीदा हमने 7 साल मकतब में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं सिखाया तो वो हाफिज कुरान बनकर के भी बहकने के इम्कानात उसके हो सकते हैं, लेकिन अकीदा अगर हमने सिखा दिया तो उसके कदम फिसलेंगे नहीं। अकीदा भी सिखाओ और साथ ही साथ कुरान भी सिखाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी के इल्म की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ज़रूर बढ़ाओ, लेकिन आपका इल्म मुकद्दम जो है, आपको जो रखना है वो दीनी इल्म है, उसको मुकद्दम रखें, वरना होगा ये जैसा कि हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अक्सर फरमाया करते हैं कि जनाजा पड़ा होगा, बाप की लाश होगी, बेटे से कहा जाएगा नमाज जनाजा पढ़, तो वो यही कहेगा मुझे तो जनाजे की दुआ भी नहीं आती। आप मुझे बताओ, आपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया, दीन नहीं सिखाया, तो ये बच्चा मरने के बाद आपकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है, दीन भी सिखाओ, दुनिया भी सिखाओ। और ये मौजू बड़ा वसी है, मैं मुख्तसरन इसको मैंने कुछ अपने लफ्ज़ों में अर्ज़ करने की सआदत हासिल की। आप इस चीज़ की फ़िक्र सबसे ज़्यादा करो कि आपका बच्चा मुसलमान रहे
اور مسلمان مرے، اس کی فکر سب سے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کی فکر کو پرائرٹی نہیں دی تو حالات بڑے خراب ہیں، کب اس کے قدم پھسل جائیں اور راہ ارتداد کا مسافر بن جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بس یہاں ایک آخری بات عرض کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کوئی پیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مجدد ہو، نبی تو نہیں ہو سکتا نا، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کی فکر کیا ہے؟ آپ ذرا سوچو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یہ نبی ہیں اتنے، لیکن فکر کس بات کی؟ نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات، لیکن فکر کس بات کی؟ بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک فکر پیغمبر نے عطا کی۔ تم کچھ بھی ہو مطمئن اس وقت تک نہ ہونا جب تک کہ تمہاری اولاد کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے بچے کو کوئی نہیں بہکا سکتا۔ شیطان بہت خبیث ہے، وہ کسی کے بھی بچے کو اچک کر لے جا سکتا ہے۔ فکر کرو تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علوم میں اپنے بچے کو ماہر نہ کرو، لیکن ہمیشہ اس چیز کی فکر کرو بچہ زندہ رہے تو ایمان پر اور مرے تو ایمان پر۔